السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا طارق رضا مصباحی، مدرسہ اسلامیہ تعلیم القرآن للبنات، ادے پور روڈ، امریا، ضلع پیلیبھیت، یو پی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک ایسا موضوع، کردار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم، سیرت مصطفیٰ علیہ السلام، آغاز اسلام میں پوری دنیا میں آج جو مذہب اسلام، مذہب مہذب ہمیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے، سیرت رسول کا یہ اثر ہے، کردار مصطفیٰ علیہ السلام کی یہ خوشبو ہے جو آج پوری دنیا میں مہک رہی ہے۔ آغاز اسلام میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک عظیم واقعہ، عظیم الشان، آپ کی شان و شوکت جو اسلام نے آپ کو عطا فرمائی، داخل اسلام ہونے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے آپ کو وہ عظمتیں، وہ رفعتیں عطا فرمائیں، پوری دنیا دنگ رہ گئی کہ جس بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ خاطر میں نہیں لاتے، نظر انداز کرتے، بعض لوگ آپ کو اپنی مجلسوں سے نکال دیتے، بعض افراد آپ کو اپنے گلیوں سے نہیں گزرنے دیتے، اور آپ جس کے غلام تھے اس کا عالم یہ تھا کہ وہ آپ پر اتنا ظلم و تشدد کرتا، دن بھر آپ سے وہ محنت مزدوری کراتا، اور بوقت شام کو بھی وہ آپ کو چین سے آرام سے نہیں رہنے دیتا۔ اس کی نظر میں ایک غلام کی حیثیت اس وقت یہ تھی کہ وہ ایک جامد، ایک پتھر ہے، انسانیت لوگوں کے دل سے، دماغ سے نکل چکی تھی۔ غلاموں کے ساتھ جو اس دور کے لوگوں کے جو رویے تھے، ان رویوں کو اگر آج مطالعہ کیا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ یقیناً بڑے سنگ دل وہ لوگ تھے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ان کے دلوں سے سختی اور ان کے دلوں سے جو امیری اور غریبی میں جو ایک فرق کی جو دیواریں تھیں، آقا علیہ السلام نے اس دیواروں کو توڑا اور لوگوں کے دلوں میں عظمت اسلام کو بٹھالا، اور ایک انسان کے دل میں دوسرے انسان کی محبت کے چراغ کو جلایا، اور اس عالم میں سرور کائنات علیہ السلام کا آپ کا مقدس عمل یہ تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کی جو سیرت طیبہ، جس کو دیکھ کر، جس کو سن کر، جس سے لوگ مانوس ہو کر ملاقات کر کے داخل اسلام ہوتے گئے، اور ایک دن وہ آیا کہ پوری دنیا میں آج اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ انہی واقعات میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امیہ کے غلام ہیں، اور امیہ بڑا کٹر دل، بہت سخت دل انسان ہے۔ آپ اس کے غلام ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو اسلام کی آواز، پیغام ربانی کو جو بلند کیا، نبوت و رسالت کو جو عام اور تام فرمایا، تو ان تمامی اغیار میں جو تحریک رسالت کو روکنا چاہتے تھے، جو مشن مصطفیٰ علیہ السلام کو پابند سلاسل کرنا چاہتے تھے، انہی اغیار میں ایک نام امیہ کا ہے۔ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی ملکیت تھے، اس کے غلام تھے۔ یہ اتنا کٹر دل، اتنا سخت دل انسان تھا یہ، کہ حضرت بلال حبشی جو حبشہ کے رہنے والے تھے، اور بظاہر آپ کا چہرہ سیاہ تھا، کالے تھے اس ملک کی بنیاد پر، اور آپ کے چہرے پر بھی کوئی زیادہ خوبصورتی نہ تھی، مگر اللہ کے یہاں چہرہ نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے یہاں بندے کا صرف دل دیکھا جاتا ہے۔ یہ امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم، یہاں تک کہ آپ کے کپڑے اتارتا اور آپ کو ستاتا، تڑپاتا، پھر دن بھر آپ سے بکریاں چرواتا، پھر اس کے بعد رات ہوتی تو ایک گیہوں کا گٹھر، گیہوں کی بوری بھر کے یہ آپ کو دے دیتا، اور کہتا کہ رات بھر اس گیہوں کی بوری کو اس چکی کے ذریعے آٹا بنانا ہے۔ کئی دن آپ کی زندگی کے یہ آتے رہے اور گزرتے رہے، اسی پریشانی اور دقت میں آپ کے شب و روز گزرتے رہے۔ ایک دن آپ کی طبیعت حضرت بلال کی علیل تھی۔ آقا کریم علیہ السلام رات میں مکہ کی گلیوں میں گزرا کرتے، اور حاجت مند اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں پر نبی کریم علیہ السلام توجہ فرماتے، اور لوگوں اور صحابہ کرام کو بھی یہ احکامات جاری فرمائے کہ کوئی بھی کسی بھی گھر میں مفلس، پریشان حال ہو، بیمار ہو،
تو بحیثیت انسان ہم پر لازم ہے کہ ہم دوسرے انسان کے کام آئیں، اس کی مدد کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے میں جو آپ کی پیش قدمی، جو آپ کی سیرت طیبہ ہے، آج دنیا کا انسان کٹر سے کٹر دل بھی جب سیرت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا مطالعہ کرتا ہے تو یقیناً دنگ رہ جاتا ہے کہ کردار رسول کو پڑھ کر وہ انسان آپ دیدہ ہو جاتا ہے اور میرے نبی کی محبت میں سرشار ہو کر وہ داخل اسلام ہو جاتا ہے۔ ایسا طرز زندگی تھا مصطفیٰ کا، ایسا اخلاق کریمانہ تھا مصطفیٰ کا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن راہوں سے گزرتے تھے وہ راہیں خوشبو سے معطر ہو جاتی تھیں۔ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار ملاقات کر لیتا تو اس کا دل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا گرویدہ ہو جاتا، آپ کا وہ عاشق بن جاتا، اور پھر وہ اس راہ میں دامن رسالت سے چپٹنے اور اس پر قائم رہنے کے لیے اسے طرح طرح سے ستایا جاتا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا، وہ تمام تکلیفوں کو برداشت کرتا، مگر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو نہ چھوڑتا، اسلام سے وہ منحرف نہ ہوتا، پریشانیاں اور مصائب کو وہ جھیلتا رہتا مگر اسلام کو نہیں چھوڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے جس ذات اقدس کو دیکھا تھا اور ان کا جو کردار دیکھا تھا۔ آپ نے بے شمار مقامات پر لوگوں سے سنا ہوگا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کردار، راہوں سے آپ گزرتے، کوئی کمزور شخص اگر کوئی بوجھ لے کے جا رہا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بوجھ کو اس کے سر سے اتار لیتے اور خود اپنی بغل میں یا اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے۔ بعض مقامات سے سرکار گزرے، کچھ بزرگوں کو دیکھا کہ ٹھوکر لگی وہ گر گئے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے راستے سے گزر رہے، رک گئے اور میرے سرکار نے ان گرے ہوئے بوڑھوں کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد جو ان کی حاجت تھی اللہ کے حبیب نے وہ پوری فرمائی۔ اس کا نتیجہ اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اس انسان کے دل پر، اس کے ذہن پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کردار کا اتنا عجیب اثر ہوتا تھا کہ وہ انسان یقیناً پھر دوبارہ سرکار کے ملاقات کا، سرکار سے ملنے کا وہ مشتاق ہوتا، اور جب دوبارہ وہ ملتا تو آپ کا نام پاک پوچھتا، اور جب وہ آپ کا نام سنتا تو یقیناً پھر وہ داخل اسلام ہو جاتا اور کہتا کہ مکہ کے تمام اغیار جھوٹے ہیں، آپ سچے ہیں اور آپ کا خدا سچا ہے۔ یہ کردار رسول تھا جو لوگوں کو اپنے قریب کر رہا تھا۔ یہ سیرت مصطفیٰ ہے جو اغیار کے دلوں سے دشمنی کو نکال کر محبت اسلام کو پیدا کر رہی ہے۔ حضرت بلال حبشی بھی اسی کردار رسول سے جب آشنا ہوئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دروازے سے گزرے، دیکھا کہ اس گھر سے کسی کے کرہانے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آقا کریم نے دروازے پہ ہاتھ رکھا، کیواڑے اندر سے بند نہیں تھی، کھلی ہوئی تھی، سرکار نے دروازہ کھولا، آگے گئے، دیکھا کہ ایک چراغ جل رہا ہے، اس چراغ کے روشنی میں سرکار نے دیکھا کہ ایک غلام ہے جو نقاہت، کمزوری اور مرض بخار میں اس طریقے سے تڑپ رہا ہے کہ جس کا پورا بدن آگ میں جھلس رہا تھا، اور اس کو بوری، گیہوں کی، جو کی بوری یا گیہوں کی بوری رکھی ہوئی ہے، اور وہ چکی چلاتا جاتا ہے اور اپنی زبان سے کہتا جاتا ہے، اے خالق دنیا، اے مالک دنیا، کیا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا جو کسی کے دکھ درد کو سمجھے، جو انسانیت کا احساس کرے، جو لوگوں کی تکلیفوں کا احساس کرے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے، آپ نے بلال حبشی کا چہرہ دیکھا، آپ کا ہاتھ دیکھا، نبض دیکھی، شدت بخار میں آپ تڑپ رہے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چہرہ وضحا، ید اللہ والے مقدس ہاتھوں کو آپ نے بلال حبشی کے کندھوں پہ رکھا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک چادر بچھائی اور اس پر لٹال دیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ بلال حبشی سو گئے، اور جب صبح کو آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ مہمان جو رات میں آئے تھے وہ موجود نہیں ہیں، مگر جو گیہوں اور جو کی بوری رکھی ہوئی تھی، جو بلال حبشی کو چکی کے ذریعے اس کو آٹا بنانا تھا، دیکھا کہ وہ پوری کی پوری گیہوں کی بوری میں گیہوں نہیں بلکہ آٹا بھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن گزر گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے دن پھر آئے، پھر بلال حبشی کو یہ حال دیکھا، آقا کریم نے پھر بلال حبشی کو لٹالا اور فرمایا جو تمہاری ذمہ داری ہے وہ ہم پوری کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کردار رسول ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے جس کی بنیاد پر آج پوری دنیا میں عظمت اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہمیں سرکار کے کردار سے، سرکار کی سیرت سے
محبت ہی نہیں بلکہ اس کو اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے۔ اپنے آپ کو غلام رسول ثابت کرنے کے لیے کردار رسول پر عمل کرنا ضروری ہے، سیرت طیبہ کو اپنی عملی زندگی میں اتارنا ہے۔ اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے تو اتباع رسالت کو ہمیں اپنانا ہوگا۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، اللہ نے بار بار فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے میرے رسول کے نقش قدم پر عمل کیا اس نے اللہ کے احکام پہ عمل کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب کی اتباع ہی تمہارے لیے جنت ہے، تمہاری ایمان کی علامت ہے، اللہ کی رضا ہے، یہی اسلام ہے۔ تیسرا جب دن آیا بلال حبشی کو ٹھیک ہو گئے، آج سوچنے لگے کہ آج اگر وہ مہمان آتا ہے تو میں چکی پہ بعد میں بیٹھنے دوں گا، میں لیٹنے کے لیے بعد میں جاؤں گا، پہلے میں آج ان کا تعارف پوچھوں گا کون ہے۔ اس درد بھری زندگی میں اور اس کٹر پنتی دور میں، اس خود غرضی کے ماحول میں جہاں انسان کو انسان نہیں جانور سمجھتا تھا انسان، اس دور میں کون ایسا محسن آ گیا، کون ایسا غمخوار آ گیا، میرے قبیلے کے بھی نہیں، میرے گاؤں کے بھی نہیں، کبھی ان سے ملاقات نہیں، آخر ان کے دل میں ہمدردی میری کیوں ہے۔ بیٹھ گئے، سرکار تشریف لے کر آئے، میرے آقا کریم پہنچے، فرمایا بلال تم لیٹ جاؤ، تمہارا کام میں کرتا ہوں۔ بلال کھڑے ہو گئے، کہا 2 دن سے آپ میری خاطر پریشانی اٹھا رہے ہیں، میرا کام کر رہے ہیں، ابھی تک آپ نے اپنا نام نہیں بتایا، آپ نے یہ نہیں بتایا آپ کون ہیں۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا تمہیں اپنے آرام اور سکون سے مطلب ہونا چاہیے، میں کون ہوں اس سے تمہیں کیا واسطہ۔ کہا نہیں، میں جس کا غلام ہوں وہ میری خبر گیری نہیں کرتا، جو میرے ملاقاتی لوگ ہیں وہ مجھ سے نہیں پوچھتے، میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا، کبھی آپ سے میں نے ملاقات نہیں کی، مگر آپ اتنے میرے محسن ہو گئے، آپ اتنے میرے غمخوار ہو گئے، آپ اتنے میرے معین و مددگار ہو گئے، آخر آپ کون ہیں۔ میرے آقا نے تبسم فرمایا، اعلیٰ حضرت فرماتے یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی، اور یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ کردار رسول آقا کریم نے ارشاد فرمایا بلال ہمیں نہیں جانتے؟ عرض کیا سرکار میں آپ کو نہیں جانتا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے نام تمہارے مالک جو امیہ ہے اور جو اس کے دوست و حباب ہیں، کبھی کیا تم نے ان کی زبانوں سے کوئی نام سنا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، کہا ہاں میں نے اپنے آقا امیہ کے بیٹھک میں میٹنگ میں نے ایک نام بہت چرچوں سے سنا ہے، وہ بار بار اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، جمع کرتے ہیں کہ اگر محمد علیہ السلام کے دین کو نہیں روکا گیا، ان کی تحریک کو نہیں روکا گیا، ان کے مشن کو نہیں روکا گیا، ان کی آواز کو اگر نہیں روکا گیا، ان کی جو لوگوں سے ملاقات آنا جانا ہے اگر اس پر پابندی نہیں لگائی گئی تو عنقریب پوری دنیا میں محمد کا نام ہوگا اور محمد کے خدا کا نام ہوگا۔ ان کا کردار ہی کچھ ایسا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بلال جس نام کو تم نے اغیار کی زبان سے اب تک سنا ہے، امیہ کی زبان سے سنا ہے، ابو جہل کی زبان سے سنا ہے، آج اسی نام کو محمد کی زبان سے بھی سن لو۔ مجھے ہی زمانہ محمد کہتا ہے، میں ہی آمنہ کا لال ہوں، میں ہی اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت بلال نے جب یہ کردار رسول کو دیکھا، سیرت رسول کو دیکھا، قدموں پہ گر گئے، عرض کیا اگر آپ ہی اللہ کے نبی ہیں تو آپ سچے ہیں، آپ کا خدا سچا ہے، ابو جہل جھوٹا، عتبہ جھوٹا، آپ سچے، آپ کا طریقہ سچا، آپ کا اخلاق سچا ہے۔ کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی بلال ہیں جنہیں زمانے نے نظروں سے گرا دیا تھا، یہ وہی بلال ہیں جنہیں لوگوں نے اپنی نظروں میں حقیر جانا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے انہی بلال حبشی کو وہ مقام عطا فرمایا جس وقت کے کعبے کی چھت پر اذان دینے کا معاملہ آیا، میرے آقا کریم نے بے شمار صحابہ کرام موجود ہیں، اجلہ صحابہ کرام موجود ہیں، خلفائے اربعہ موجود ہیں، حضرت علی مرتضیٰ موجود ہیں، حضرت طلحہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر صدیق، تمام صحابہ اکرام موجود ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرا بلال کہاں ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ پیچھے کھڑے۔ آقا نے فرمایا بلال سے کہو کہ وہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جائیں اور آج کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اللہ کا نام بلند کرے۔ اللہ و یہ اعزاز مصطفیٰ نے عطا فرمایا۔ اور جب کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو گئے عرض کرتے یا رسول اللہ اب میں اذان دوں، اللہ کا نام پکاروں تو رخ کدھر کو کروں؟ ہر مقام پر میں نے رخ کعبے کی طرف کیا ہے، اب آپ نے مجھے تو کعبے کی چھت پہ چلا دیا، اب میں اپنا منہ کدھر کروں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا بلال اب تم کعبے کے کعبے محمد الرسول اللہ کی طرف اپنا رخ کر لو۔ یہ اسلام ہے، یہ سیرت رسول ہے، یہاں ذات پات نہیں دیکھی جاتی۔ قرآن فرماتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں افضل بہتر عمدہ وہ ہے جس کا ایمان اچھا، اعتقاد اچھا، عمل اچھا، سوچیں اچھی، نظریات جس کے اچھے، جو ایمان پر ثابت قدم ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والا ہے، اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہی انسان اللہ کے نزدیک باوقار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
اور آپ کو سیرت رسول پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو عام تام کریں، لوگوں تک پیغام اسلام پہنچائیں، دین کی باتیں اس کو ضرور آپ اپنے احباب تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔